کوئی شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی سنی مولوی کہہ رہا ہے کہ شیعوں کی بات مت سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یستمعون القول، اس وقت تمہیں حق ملے گا کہ سارے مذہب کی ریسرچ کرو، تب پتا چلے گا حق کہاں ہے باطل کا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کمہ زنی یا زنجیر زنی کرنا، یعنی ایسا ماتم کرنا جس سے جسم سے خون نکلے۔ آج کے ٹاپک میں ہاتھ کا ماتم شامل نہیں ہے، اس کے لیے الگ ویڈیو اس چینل کے اوپر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اول تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہو، علماء دو گروہ میں ہو، میں مراجع و مجتہدین کی بات کر رہا ہوں۔ بعض خاموش ہیں، کہتے کچھ بھی نہیں ہے، رائے نہیں دیتے، لیکن رہبر معظم نے بتایا ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ عمل ہمارے مذہب کے لیے کمزوری کا باعث بن رہا ہے، ہمارے مذہب کو زیر سوال لے گیا ہے، تشیع کو، ساتھ وجوہات بھی بیان کی کہ مذہب کے لیے نقصان دہ یہ عمل، اس وجہ سے روکا اس سے۔ نه آقا نمیشه، کار غلطی است. یه عده‌ای قماها رو بگیرن بزنن به نہیں جناب، یہ کام غلط ہے۔ کچھ لوگ چھری یا تلوار پکڑیں اور اسے اپنے سر پر ماریں تاکہ خون بہے، کس لیے؟ اس سے کیا ہوگا؟ کہاں سے یہ حرکت عزاداری ہے؟ آپ سر پیٹیں، یہ عزاداری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جب مصیبت میں ہو تو وہ اپنے سر پیٹے گا، اپنا سینہ پیٹے گا، یہ عزاداری ہے، یہ عام عزاداری ہے۔ لیکن آپ نے یہ کہاں دیکھا ہے کہ کوئی اپنے عزیز کی موت پر تلوار نکالے اور اپنے سر پر مارے جس سے خون بہنا شروع ہو جائے؟ یہ کہاں سے عزاداری ہے؟ یہ جیلی سنت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دین سے نہیں، بلا شک خدا راضی نہیں ہے اس عمل سے۔ ماضی کے علماء یہ باتیں نہیں کہہ پاتے تھے، لیکن آج اسلام کی حاکمیت کے دن ہے، اسلام کے ابھرنے کے دن ہیں۔ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں افتخار حاصل ہے ولی العصر امام حسین اور امام علی کے مقدس ناموں کا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی نظر میں خرافاتی اور بے منطق لوگوں کے طور پر شمار ہوں۔ حقیقت میں میں نے بہت سوچا اور دیکھا کہ میں اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ قطعاً یہ ایک غلط چیز ہے اور ایک بدعت ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے عزیز لوگوں کو آگاہ کروں، اس کام کو نہ کریں۔ میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی یہ ظاہر کرنا چاہے کہ وہ اس عمل کو صحیح سمجھتا ہے، میں دلی طور پر اس سے راضی نہیں ہوں۔ یہ قطعاً غلط ہے، بے شک اس سے امام حسین راضی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ایسی غلط اور عجیب چیزیں کہاں سے داخل ہوئی اسلامی معاشرے میں یا انقلابی معاشرے میں۔ زنی کے بارے میں اور کما زنی کے بارے میں میرا فتویٰ دنیا میں نشر ہو چکا ہے، میرا فتویٰ وہی باقی ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے اور نہ ہے، بلکہ اس کی تائید کے لیے میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ جامع امام زین العابدین کے پاس ایک مومن آیا، مومن وہ اصل میں عیسائی تھا، وہ مومن ہو گیا تھا اس کے بعد میں۔ اس نے کہا میں نے خواب میں جناب زہرا کو دیکھا ہے، ان کی گود میں امام حسین کا سر تھا اور وہ اس طرح پیٹ رہی تھی۔ تو امام نے جب یہ خواب سنی فوراً اٹھ کے اپنی پیشانی اور ناک کو سر دیوار پہ اس زور سے مارا کہ آپ کا پیشانی بھی زخمی ہو گئی، آپ کا بینی بھی، ناک بھی زخمی ہو گیا، آپ خون سے لت۔ جو اس طرح بھی زنجیر مار کر جو آپ کما زنی کر کے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، وہ جناب امام زین العابدین کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ جس میں جان کے طلب ہونے کا خطرہ ہو اس کام سے احتیاط کرنی چاہیے۔ لہذا میں نے اپنی کتابوں میں ثابت کیا ہے کہ خونی ماتم سے اجتناب کرنا چاہیے، دوسرے ماتم پر اکتفا کی جائے تو یہ بہتر ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جس میں جان کے طلب ہونے کا اندیشہ ہو وہ کام بھی حرام ہے، وہ اقدام بھی حرام ہے۔ میرے پاس ایک کلپ آئی جو پتہ نہیں کتنوں نے دیکھی ہوگی، میں دیکھ کے آنکھ بند کر لیا، تو غیر مذہب نے دیکھ کے کیا کہا ہوگا مجھے نہیں معلوم، کہ جب اس نے تلوار مارا تو اس کے گوشت کا حصہ کھلتا چلا گیا۔ پتہ نہیں 40 ٹانکے لگے یا 50 ٹانکے لگے، مجھے نہیں معلوم۔ ایک ڈاکٹر نے نہیں سیا، اس کو کئی ڈاکٹروں نے سیا، بامبے کا واقعہ۔ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اب جس کے پیٹھ پہ 40 ٹانکے لگے ہوں وہ کیا شام کو رکوع کر سکتا ہے؟
نہیں پہنچ سکتا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کون سی سنت ہے جو تمہیں واجب سے روک رہی؟ کچھ اہل تشیع کے متحد ایسے ہیں جو تدبیر یعنی زنجیر زنی کو جائز سمجھتے تھے، لیکن مشورہ دیتے تھے کہ آج کل کے حالات میں نہ کریں۔ ان میں سے مرحوم امام خمینی شامل ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اسے کچھ مخصوص مسائل کی وجہ سے آج کل نہ کیا جائے۔ کچھ فقیہ ایسے ہیں جو اس مسئلے پر مصلحتاً توقف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زنجیر زنی پر ان کا نہ حلال کا فتویٰ ہے اور نہ ہی حرام کا فتویٰ ہے۔ ان میں سے جو نمایاں مجتہد ہیں وہ آیت اللہ علی حسین سستانی ہیں۔ بنیادی طور پر کوئی بھی زنجیر زنی کے خلاف نہیں ہے، یعنی زنجیر زنی کے دوران خون نکالنے کو کوئی بھی حرام نہیں سمجھتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس سے توہین مذہب ہوتی ہے اور آج کل کی زنجیر زنی ایسی ہے جس سے بدن کو بہت زیادہ نقصان کا خدشہ ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی وجہ وہ سامنے رکھتے ہیں وہ توہین مذہب کو ہی رکھتے ہیں۔ اصل مقصد ہے کہ دنیا میں حسینیت کو بڑھایا جائے، حسینیت کی آئیڈیالوجی کو، فکر امام حسین کو، جو فکر اصلاح تھی، جو فکر انسانیت تھی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے میرا کون سا پیغام میرے دین کو، میرے ہدف کو، میرے مقصد کو، امام حسین کی راہ کو فائدہ دے رہا ہے۔ نہ کوئی مجتہد زنجیر زنی کا مخالف ہے، نہ کوئی شیعہ مخالف ہے، نہ کوئی دشمن ہے اس چیز کا۔ اصل اختلاف ہے ویع عزاداری سے، کہ یہ دیکھو کہ تمہارے کام سے دشمن خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے۔ شریعت میں بدلاؤ نہیں ہے، کلچر میں بدلاؤ ہے۔ کیسے؟ جیسی نماز آپ پاکستان میں شیعہ پڑھتے ہیں ویسی نماز پوری دنیا کے شیعہ ویسی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ہے شریعت کا حصہ۔ لیکن جیسی عزاداری پاکستان والے کرتے ہیں ویسی عزاداری ایران والے نہیں کرتے، ویسی عزاداری لبنان والے نہیں کرتے۔ پہلے زمانے میں پاکستان میں آگ کا ماتم ہوتا تھا۔ کیوں ہوتا تھا آگ کا ماتم؟ امام حسین نے آ کر کہا تھا، سیدہ زینب نے کہا تھا کہ آگ کا ماتم کرو؟ نہیں، وے آف پبلسٹی، پورے شہر کو پتا چلتا تھا آگ کے انگارے ہیں جس پہ کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں۔ جب اس یونیک کام کو لوگ دیکھتے تھے سارے جمع ہو جاتے تھے، پھر پہنچتے تھے ہاں بھائی کیا ہوا ہے، پھر کربلا کے مسائل بتا جاتے تھے جب خیموں کو آگ لگی۔ زنجیر زنی کا ماتم، خون کا نام لوگ سنتے تھے پریشان ہو جاتے تھے، پوری قوم جمع ہو جاتی تھی، وے آف تبلیغ۔ لیکن جوان یہ بات یاد رکھنا، ہر زمانے میں وے آف تبلیغ سیم نہیں رہتا، کلچر اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔ تمہارے کپڑے بدل رہے ہیں، تمہارا ہیئر اسٹائل بدل رہا ہے، تمہاری داڑھی کا اسٹائل بدل رہا ہے، ہر چیز تم بدل رہے ہو، لیکن وے آف تبلیغ کو کیوں نہیں بدل رہے؟ حسین کے پیغام کو کنونس کرنے کے طریقے کو کیوں نہیں بدل رہے؟ میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں جو طریقہ ہمیشہ اچھا تھا وہ آج بھی اچھا ہو۔ عده زیادی در نامه‌ها و غیر نامه‌ها درباره قرن زنی از ما سوال می‌کنند۔ بہت سے لوگ ہم سے خطوط اور خطوط کے علاوہ دوسرے طریقوں سے کم زنی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی صاف اور شفاف آپ لوگوں کی خدمت میں اس مسئلے کو واضح کر دوں۔ اول اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کم زنی کرنے والے امام حسین کے عشق و محبت میں کما لگاتے ہیں۔ ہمیں ان کی پاک و پاکیزہ نیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عزاداری کو منصوص یعنی روایات کی روشنی میں یا اطلاقات میں ہونا چاہیے، لیکن کیا کما لگانے اور پھاڑلال زنجیر کو بھی عزاداری کا مصداق سمجھا جاتا ہے؟ کیا ائمہ معصومین کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ نہیں۔ کیا عرف میں یہ عزاداری کا مصداق ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کم ازنی اس بات کا سبب بنا کہ ہمارے دشمن اس کی وجہ سے پوری دنیا کو ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں، نفرت ایجاد کر رہے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک دوست نے بتایا اس سال میں نے مخالفین کا جو بھی چینل کھولا اس پر دیکھا گیا کہ آج عاشورہ کے پروگراموں میں صرف کم ازنی کو دکھا رہے ہیں۔ باعظمت مجالس، انجمنوں کا ماتم، بہترین پروگرام، تقریریں، اشعار اور مصائب، ان سب کی کوئی خبر نہیں۔ جو کچھ بھی ہے صرف کم ازنی ہے اور اسی کو دکھا رہے ہیں تاکہ دنیا کو ہم سے متنفر کر دیں۔ اگر میں خود کم ازنی کی مجلس میں ہوتا تو ان کم ازنی کرنے والوں کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا اور ان کے ہاتھوں سے کما لے لیتا اور کہتا میرے بھائی آج یہ کم ازنی جائز نہیں۔ اگر تک گزشتہ زمانوں میں اس کی حالت کچھ اور تھی اور تب بعض علماء نے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ آج یہ کم ازنی اسلام اور شیعت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی اگر مختصر بیان کریں تو کوئی بھی مجتہد یا عالم اس کے حرام ہونے کا قائل نہیں ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ آج بھی زنجیر زنی کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ علماء ایسے ہیں جو اس سے منع فرماتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کے دو دلائل ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے جسم کو نقصان کا خدشہ ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے تشیع اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ دشمن اسی کو دکھا کر لوگوں کو شیعہ کے خلاف متنفر کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی کمپیریٹیو اسٹڈی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔